حج اور ان کی اقسام اور حج کی نیتیں انشاءاللہ اس کی تفصیل ذکر کی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حج افراد کہ جو صرف حج کی نیت ہو، اس حاجی کو مفرد کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، صرف عمرے کی نیت ہو، پھر مکے میں پہنچے، عمرہ ادا کرے، اس کے بعد پھر وہ احرام اتار دے، پھر ایام حج میں مکہ معظمہ میں حرم میں حج کا احرام باندھے، تو اسے تمتع کہتے ہیں، حج تمتع۔ تو اس حاجی کو متمتع کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام میقات سے باہر باندھا جائے، اور یہ حج جو ہے تمام ان تینوں حج کی قسموں میں سب سے افضل ہے، اور اسے حج قران کہتے ہیں، اور حج قران کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے۔ اب تینوں کی نیتیں سماعت کر لیجئے۔ جو حج افراد کرتے ہیں، جو صرف جس نے حج کی نیت سے احرام باندھا ہے، عمرے کی نیت سے نہیں، تو وہ یوں نیت کرے کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، نویت الحج واحرمت بہ مخلصا للہ تعالی، یعنی اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے تو میرے لیے میسر کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما لے۔ میں نے حج کی نیت کی اور خاص اللہ عز و جل کے لیے میں نے احرام باندھا، یہ اس کی نیت ہو گئی۔ اور جو حج تمتع کرنے والا ہے وہ یوں نیت کرے کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، نویت العمرۃ واحرمت بھا مخلصا للہ تعالی، یعنی اس کا معنی بھی وہی ہے کہ اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں عمرہ کرنے کا، اسے میرے لیے آسان کر دے، میری طرف سے قبول فرما لے۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور عمرے کی نیت سے میں نے احرام باندھا اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے بعد جب وہ عمرہ ادا کرے، عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر حج کا احرام باندھے گا، تو اس میں وہ حج کی نیت کرے کہ اللہم انی ارید الحج فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اے اللہ میں نے حج کی نیت کی، حج کا ارادہ کیا، اسے میری طرف سے قبول کر لے اور میرے لیے آسان فرما دے۔ میں نے حج کی نیت کی اور حج کا احرام باندھا خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جو قارن ہے، جو حج و عمرے کا ایک ہی احرام باندھے گا، تو وہ نیت یوں کرے کہ اللہم انی ارید العمرۃ فالحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، نویت العمرۃ والحج واحرمت بہما مخلصا للہ تعالی، کہ یعنی اے اللہ، اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میں نے ارادہ کیا عمرے کا اور حج کا، تو ان دونوں کو میرے لیے قبول آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما دے، مجھ پر میری طرف سے قبول فرما دے، اور میں نے عمرے اور حج کی نیت کی اور عمرے اور حج کا احرام میں نے اے اللہ تیری رضا کے لیے باندھا۔ تو یہ تینوں حجوں کی اقسام، ان کے نام اور ان کی نیتیں ذکر کر دی گئی ہیں۔ احباب اس کو نوٹ کر لیں، ان نیتوں کو لکھ لیں، دوبارہ 2 بار 3 بار 4 بار اس آڈیو کو سماعت کریں۔ کوئی مسائل ہوں، اس حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو احرام کے احکام کے متعلق، مزید آگے احکامات انشاءاللہ احرام کے متعلق کہ کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، کون سی مکروہ ہیں، کون سی جائز ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے ذکر کی جائے گی۔ تو ان جو ذکر کردہ مسائل ہیں، یہ سلسلہ نمبر 1، سلسلہ نمبر 2 اور یہ سلسلہ نمبر 3 میں، یہ ان تینوں سلسلوں میں جو مسائل ذکر کیے گئے، اگر کوئی مسئلہ یاد نہ رہے یا سمجھ نہ آئے تو بضرور رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک دو جہاں سنت کے مطابق ہمیں احرام پہننے، احرام باندھنے، اس کے احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔